السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 30واں باب کتاب الایمان کے اندر قائم کیا تھا اس کو پڑھا تھا۔ اب 31واں باب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو مکمل کر لیا تھا 30واں باب، اور اس سے کیا کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اس کو بھی بتا دیا تھا اور عرض کر دیا۔ تو 31واں باب پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ باب الصلاة من الایمان وقول اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند البیت۔ به قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على أجداده او قال على اخواله من الانصار، وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او قال 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد عاجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك۔ قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 31واں باب قائم کیا ہے جو ترجمۃ الباب ہے۔ اس سے پہلے مختلف انداز سے انہوں نے مرجیہ اور کرامیہ وغیرہ کی تردید کی ہے۔ دوسرے انداز سے اسی انداز میں پھر دوبارہ جس انداز سے پہلے کی تھی تردید اسی انداز سے تردید کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے اس کا مقصد متعین کیا جائے گا، پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کا مقصد، اور پھر اس کے بعد حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہدایت کچھ تعارض نظر آ رہا ہے تو اس تعارض کو دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ہماری تعارض تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اور فہم چونکہ ناقص ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی ہے۔ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یا کہیں آپ کے اس میں تعارض ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں تفصیل سے بحث کی ہے اور لکھا ہے۔ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مقصد کی تعین ہوگی۔ تو 30واں باب ہے باب الصلاۃ من الایمان، کہ باب نماز ایمان میں داخل ہے۔ باب نماز ایمان میں داخل ہے، یعنی اس کا جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ایمان سے مراد تمہاری وہ نماز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان یعنی ایمان سے مراد یہاں پر وہ نماز ہے جو بیت اللہ شریف کے پاس تم نے پڑھی ہے، جو تم نے بیت اللہ کے پاس پڑھی ہے۔ تو بہی قال حدثنا عمرو بن خالد، کہا کہ ہم سے بیان کیا عمرو بن خالد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا زہیر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو اسحاق نے، انہوں نے برا سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے نانیہال میں ٹھہرے، یہ کہا کہ اپنے مامیال میں ٹھہرے جو انصار میں سے تھے، راوی کو شک ہے، اور یہ کہ آپ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے،
اس دوران آپ یہ خواہش کرتے رہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے، بار بار آپ سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے ہو جائے۔ اور تحویل قبلہ کے بعد پہلی نماز جو آپ نے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، جبکہ بعد دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی، کسی سے پتہ چلتا ہے فجر کی، تو ابھی اس کی تشریح ہوگی کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک آدمی ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، اور وہ لوگ رکوع کیا کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ شریف کی طرف گھوم گئے، اسی حالت میں فوراً۔ اور یہود اور اہل کتاب نصارہ اس وقت بڑا خوش ہوتے تھے، اہل کتاب بھی اور یہود بھی بڑا خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ کیا ہے کہ كانت اليهود قد اعجبهم اذا كان يصلي قبل البيت واهل الكتاب، یعنی یہود اور نصارہ اس وقت بڑا خوش ہوتے تھے جب آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا تو ان کو بڑا برا لگا۔ زہیر نے کہا ہم سے، ابو اسحاق نے برا سے اپنی اسی حدیث میں بیان کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ صحابہ وفات پا چکے تھے، کچھ شہید ہو گئے تھے، تو ہم ان کی نماز کے بارے میں نہیں جان پائے کہ کیا کہیں، یعنی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یعنی ایمان کو، یعنی تمہارے نماز پڑھنے کو ضائع کرے۔ تو یہ ہے ترجمۃ الباب، اور اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ من الایمان، اس سے یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ ایمان جو الصلاۃ من الایمان، یعنی نماز ایمان کا جز ہے، ایمان کے اندر داخل ہے۔ تو امام اس کی دلیل کیا دی انہوں نے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول وما کان اللہ لیضیع ایمانکم میں ایمان سے مراد صلاۃ ہے، اور صلاۃ قول اور عمل سے مرکب ہے، تو اس کا ایمان کے لفظ سے تعبیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے، لہذا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرے گا۔ یہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے، یعنی مرجیہ اور کرامیہ اور اس طرح کے لوگ جو ایمان کو وسیع مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان میں نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے۔ وہ تردید کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھو نماز جو ہے ایمان کا جز ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کان اللہ لیضیع ایمانکم، میں ایمان سے مراد نماز ہے، اور نماز جو ہے صلاۃ قول اور عمل سے مراد ہے، تو اس کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے، لہذا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوگی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔ اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جس آیت کی تفسیر یہ بیان کی گئی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ ایمان سے مراد جو ہے صلاۃ ہے مراد، یہ تحویل قبلہ سے پہلے بہت سے صحابہ کرام وفات پا گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام تھے جو شہید ہو گئے اور وہ یا وفات پا گئے تھے، اس وقت ان کی نماز بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ آخر تحویل قبلہ سے پہلے جن صحابہ کرام کی وفات ہو چکی ہے ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ان کے ذہنوں دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا۔
تو اب جانتے ہیں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت، تو جو بھی اس طرح کے سوالات آتے تھے تو قرآن اس کے ذہن کو صاف کر دیتا تھا۔ صحابہ کرام نے جو اس طرح کے سوالات، مثلا سوال ہوا یتیم کے بارے میں کہ یتیم کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مثلا کیا کریں ان کے بارے میں، ان کے سامان کو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر تجارت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کے کھانے کو اپنے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے کو اصولی بات بتا دی، دیکھیے ذہن کو صاف کر دیں، قل اصلاح لہم خیر، ان کا مفاد پیش نظر ہونا چاہیے، جس میں فائدہ ہو، اگر اس ملانے میں فائدہ ہے تو وہ کرو، اور نہیں الگ الگ رکھنے میں فائدہ تو وہ کام کرو، یہ وضاحت کر دی۔ اب اس سے اور پوچھ یسألونک عن المحیض، کیا حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، اور یہ ذہن میں سوالات پیدا ہوتے تھے جو، اور ایک تسلسل کے ساتھ بات چلتی ہے، مطلب ایک بات سے بات نکلتی جاتی ہے، تو سوال کرتے ہیں تو آپ کو قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، کہ تکلیف ہے، بیماری ہے، گندگی ہے، تم کیا کرو، عورتوں سے ان دنوں میں لگاؤ۔ ان کے حد بھی متعین کر دیا آگے، یہ اس میں اس حالت میں مقصد کیا ہے، جو کیا چیز ممنوع ہے وہ اس کی وضاحت بنا دے، اور کب تک ممنوع ہے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ تو ذہن و دماغ میں جو بھی یسألونک ماذا ينفقون، آپ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، یہ سب بھی سوالات ہو رہے ہیں۔ اور یسألونک عن الأحلة یسألونک، اس طرح کے سوالات ہوتے تھے، یا ذہن و دماغ میں سوال پیدا ہوتا تھا، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، وہی آ جاتی تھی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی آئی ہے، تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہہ دیا، ان اللہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ آیت نازل ہوئی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو، ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ نماز کو تمہاری ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ یعنی صلاتکم عند البیت، تو صلاتکم عند البیت، اگر ابن عباس کی تفسیر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی تفسیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ آپ کے اور بیت المقدس کے بیچ میں ہوتا، اور دونوں کا استقبال ہو جاتا تھا۔ یہاں استدلال اس طرح ہے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ضائع نہیں ہوئی، تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز کیسے ضائع ہو سکتی ہے بھائی؟ یہاں تو خانہ کعبہ تھا ہی نہیں، اس لیے یہاں کی نماز بدرجہ اولیٰ ضائع نہیں ہوگی۔ اس توجیہ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بات، یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ صحیح بخاری کے نسخوں میں عند البیت کی جو روایت صحیح ہے اس میں تصحیف نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ کر عند البیت کہہ کر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی تفسیر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ آپ کے اور بیت المقدس کے بیچ میں ہوتا تھا، اور دونوں طرف رخ ہوتا تھا، دونوں کا استقبال ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ضائع نہیں ہوئی، تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں چاہے وہ 16 سال ہو یا 17 سال، ارے مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، ان کی نماز کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ یہاں تو خانہ کعبہ تھا ہی نہیں، اس لیے یہاں کی نماز بدرجہ اولیٰ ضائع نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی صحیح ہوگی، جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ اس میں تصحیف ہے، عند البیت میں تصحیف ہے اور یہ ہے، اس بات سی بات نہیں ہے، تصحیف وغیرہ کچھ نہیں ہے، بالکل روایت یہ صحیح ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے وہ حدیث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال علی اخوالہ من الانصار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں
تو اپنے نانیال میں ٹھہرے یا کہا کہ اپنے مانیال میں ٹھہرے، جو انصار میں سے تھے۔ یہ وقال اخوال، یہاں اخوال کا اطلاق مجازن ہے، یعنی آپ کے تو نہیں ہیں وہ، اس لیے کہ مدینہ کے قبیلے بنو نجار میں آپ کا نہیں، آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیال تھا، آپ کا ننیال تو نہیں ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کی والدہ جن کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، وہ بنو نجار قبیلے سے تھی، اس لیے مجازن جو ہے یہ کہا کہ اپنے نانیال کے لوگوں میں، اور عبد المطلب جو ہیں وہ سلمہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کا نام اصلاً شیبہ تھا، کیونکہ ان کے عمر کے یعنی ہاشم بن عبد مناف کے جو بیٹے تھے مطلب تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو شیبہ نام کا مدینے میں پروان چڑھ رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، سلمان کے بطن سے پیدا ہوا، تو وہ جو لے کر آئے تھے مکے میں، تو مکے کے لوگوں نے کہا یہ کس کو لایا بھائی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی ہے بھائی، یہ ہمارے والد صاحب جو ہے ہاشم بن عبد مناف ملک کے شام کے سفر کے لیے گئے تھے، تو وہاں مدینے میں ٹھہرے اور انہوں نے وہاں پر ایک شادی کی سلمہ نامی خاتون سے، اور ان کے بطن سے یہ پیدا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ عبد المطلب رہیں گے، یہ مطلب کا غلام ہے، ان کا نام عبد المطلب الدین سے پڑ گیا، یہ تو اصل و شیبہ تھے، خوبصورت انسان، وجیح انسان تھے، تو ان کا اصل نانیال اور ندیحال ہے، ان کا نانیال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجازن استعمال کیا ہے۔ اب اس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے کہ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ الْبَيْتِ بیت المقدس 16 شهرا او قال 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت۔ یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تحویل قبلہ۔ تو کبھی تحویل قبلہ کی جو بھی روایتیں ہمارے سامنے ہیں میں قدر اختلاف ہے، اس لیے ان روایتوں میں توافق پیدا کرنے کے لیے، ان روایتوں کے تعارض کو دور کرنے کے لیے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں، بخاری کی سب سے اچھی شرح جنہوں نے لکھی ہے، اس سے بہتر شرح اور سب سے زیادہ مقبول اور بہتر شرح انہیں کی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے 2 جگہ بحث کی ہے اس سلسلے میں، ایک تو کتاب الایمان حدیث نمبر 40، اور دوسری بحث کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 399 شرح میں۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ جو ہے ہجرت کے دوسرے سال نصف رجب کو پیش آیا، ہجرت کے دوسرے سال نصف رجب کو پیش آیا ہے۔ آپ مکے سے ہجرت کر کے 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ اس اعتبار سے تحویل قبلہ کی کل مدت 16 مہینے 3 دن یا 16 مہینے 7 دن بنتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حبان کا قول یہ نقل فرمایا ہے کہ ہجرت کے بعد تحویل قبلہ کی کل مدت 17 مہینے 3 دن ہے۔ یہ حساب بیٹھتے ہی نہیں، یہ حساب صحیح نہیں ہوتا ہے۔ الہیہ کی تحویل قبلہ کا مہینہ نصف رجب کے بجائے نصف شعبان مانا جائے تو صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روایتوں میں 16 اور 17 مہینے کا جو تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آگے جو ہے ابھی اس کی وضاحت ہوگی، جو یہ ہے کہ آیا 17 مہینے ہے یا 16 مہینے ہے، اور یہ کس طرح سے یہ 16 مہینے کہا جا رہا ہے اور کس اعتبار سے اس کو 17 مہینے۔ تو اب یہ دیکھیے اس کا فرق کو اگر یوں سمجھا جائے تو یہ فرق جو ہے وہ تعارف ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا 16 اور 17 شک کے ساتھ آیا تو کسی روایت میں بغیر شک کے بھی 17 آیا، کسی میں بغیر شک کے 17 آیا، تو یہ روایتیں صحیح ہیں۔ یہ مثلا باقی 18 یا 13 یا 19 10 ماہ کی روایتیں جو ہیں نا وہ شاذ ہیں، 16 اور 17 میں کوئی تعارف نہیں، اس لیے کہ جس نے ہجرت والے مہینے کو اور تحویل والے مہینے کی کسر کو شمار کیا اس نے تو 17 کہہ دیا، اور جس نے اس کسر کو چھوڑ دیا ہے اس نے 16 کہا، اور جس کو شک ہوا اس نے او کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اس لیے اس میں کوئی تعارف کی بات نہیں رہتی ہے،
اس طرح سے یہ تعارض جو ہے کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی یہاں پر یہ بتا دینا مناسب ہوگا، ضروری ہے کہ قبلہ کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک صحابی بشر بن برائے بن معروف کی وفات ہو گئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام بشر اور اہل میت کی تعزیت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ آپ تشریف لے گئے تھے مدینہ سے، آپ وہیں تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے ان کو نماز پڑھانی شروع کی۔ ابھی 2 رکعت ہوئی تھی کہ حالت نمازی میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت ہی میں خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے آپ، اور آپ کے ساتھ تمام مصلیان بھی جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہاں پر مسجد بھی قبلے کی طرف گھوم گئے۔ تو اس واقعے سے 2 باتیں معلوم، ایک تو یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد پہلی نماز ظہر کی تھی، تو جس میں عصر کی ہے وہ بات صحیح نہیں ہوئی۔ تو یہ قیاسی، یہاں قیاس یہی کہتا ہے کہ مسجد بنو سلمہ کے علاوہ مدینہ کی کسی مسجد میں اس دن ظہر کی نماز قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف یا دونوں قبلے کی طرف نہیں پڑھی گئی ہوگی، یعنی آپ نے صرف پڑھی ہے وہاں پر اور جگہ نہیں پڑھی گئی۔ دوسری یہ کہ مسجد بنو سلمہ میں چونکہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی تھی اور دونوں قبلے کی طرف پڑھائی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، جو مدینہ میں ہے مسجد قبلتین ہے، جو خندق کھودی گئی تھی اسی کے قریب میں ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی کسی مسجد کو مسجد قبلتین نہیں کہا گیا، حالانکہ مسجد بنو حارثہ میں عصر کی نماز اور مسجد قباء میں فجر کی نماز دونوں قبلوں کی طرف پڑھی گئی تھی، لیکن ان کو مسجد قبلتین نہیں کہا جائے گا، نہیں کہا گیا ہے۔ مسجد قبلتین سے نماز پڑھ کر جانے والے صحابی کون ہیں؟ ان کے نام میں اختلاف ہے، کوئی عباد ابن بشر کہتا ہے اور کوئی عباد ابن نحیق کہتا ہے۔ راجح یہ ہے کہ عباد ابن بشر ہیں۔ عباد ابن بشر کسی کام سے اس دن قبیلہ بنو سلمہ آئے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور ظہر کی نماز جس میں تحویل قبلہ ہوا وہ آپ کے ساتھ پیچھے پڑھی تھی انہوں نے۔ یہ قبیلے بنو حارثہ کے رہنے والے تھے۔ یہاں سے جب اپنے قبیلے پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو فوراً انہوں نے تحویل قبلہ کی اطلاع دی اور وہ لوگ حالت نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ آپ دیکھ لیجیے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 399 حدیث نمبر ہے اس میں۔ تو تحویل قبلہ کی اطلاع مسجد قباء میں فجر کی نماز میں پہنچی، ان کو تو عصر میں پہنچی یہ حارثہ والوں کو، لیکن قباء کے لوگوں کو تحویل قبلہ کی اطلاع مسجد قباء میں تحویل قبلہ کی اطلاع مسجد قباء میں فجر کی نماز، یہاں بھی جماعت ہو رہی تھی اور اطلاع ملنے پر حالت نماز ہی میں لوگ قبلہ رخ ہو گئے۔ یہاں اطلاع دینے والے کون صحابی ہیں ان کے نام کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ بعض لوگوں نے عباد ابن بشر کا نام لکھا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عباد ابن بشر کا واقع بنو حارثہ سے تعلق رکھتا ہے، متعلق ہے، ظاہر ہے۔ ہاں البتہ صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قباء میں اطلاع دینے والے صحابی قبیلہ بنو سلمہ کے تھے، اس سے تو یہ تائید ہوتی ہے کہ وہ وہی تھے عباد ابن بشر۔ ٹھیک بات، تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں ہوا، یہ بھی بات سمجھ میں آئی تھی اس سے، اور یہ نماز مسجد بنو سلمہ میں آپ نے پڑھائی تھی، تو تحویل کے بعد پہلی نماز مسجد نبوی میں آپ نے جو پڑھائی وہ عصر کی نماز تھی۔ تو وہ بنو سلمہ کے قبیلے کی جو مسجد تھی اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اور وہاں پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ تو دوسرا فرق جو ہے تحویل قبلہ کے بعد پہلے کون سی نماز پڑھی گئی، تو اس سلسلے میں 3 روایتیں آتی ہیں، عصر، ظہر اور فجر۔ ان میں کوئی روایت جزم کے ساتھ ہے اور کوئی روایت تردد کے ساتھ ہے، شک کے ساتھ ہے۔ تو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد خانہ کعبہ کی طرف پہلی نماز قبیلہ بنو سلمہ میں آپ نے جو پڑھی تھی وہ ظہر کی تھی۔ پہلے اس سے پہلے بات بتایا میں نے ابھی کہ ظہر کی نماز تھی، اور مسجد نبوی میں پہلی نماز جو تھی وہ عصر کی نماز تھی،
اور قبا میں جو پہلی نماز پڑھی گئی ہے، جو نماز پہلے پڑھی گئی وہ فجر کی تھی۔ اس سے تینوں روایتوں کا تعارض دور ہو جاتا ہے، کوئی تعارض نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اہم باتیں تھیں، اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہی ثابت کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایمان کا جو ہے کیا ہے، جز ہے، اور جب نماز ایمان کا جز ہے تو نماز قول کا نام ہے، عمل کا نام ہے، تو اس نفس ایمان میں جو ہے کیا ہوتی ہے، کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے کہ اس سے ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ۔